یہ تھی کہ فلاں صحابی خیسمہ اس کا نام تھا کہ آپ نے اس کو طلب فرمایا اور وہ تھا نہیں، جب پتہ کیا گیا تو وہ مدینہ سے باہر گئے ہوئے تھے۔ آپ بڑی توجہ طلب ہے، سننے والی ہے، اب دیکھنا، خیسمہ صحابی ان کو طلب کیا، وہ مدینہ سے باہر ہیں، حضور نے طلب فرمایا، وہ ان کے گھر سے پتہ چلا 3 دن ہو گئے ہیں وہ مدینہ سے شہر سے باہر گئے ہوئے ہیں اور آنا بھی نہیں ہے، تجارت کے معاملے میں گئے ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں گھڑ سوار سامنے آیا، دور سے جب سامنے آیا نا تو پہچان نہ ہو سکی کون ہے، جب وہ قریب آیا تو جب گھوڑا جب چلتا ہے نا تو اس کے قدموں سے مٹی اٹھتی ہے، گرد غبار اٹھتا ہے، جب وہ غبار اٹھا نا تو اس کا چہرہ مزید جو ہے اس غبار میں چھپ گیا، پہچان نہ ہوئی۔ جب وہ چھپا میرے آقا نے فرمایا کن ابا خیسمہ، اے گھوڑے والے ابو خیسمہ بن جا۔ کہتے ہیں جب وہ قریب آیا تو وہی صحابی تھا جسے حضور طلب فرما رہے تھے، وہی صحابی تھا جسے میرے آقا طلب کر رہے تھے۔ یہ میرے آقا کے کلمات کا کلام ہے، کمال ہے، کلام کا کمال ہے، کیونکہ یہ زبان عام زبان نہیں ہے، اس کا ہر جملہ خدائی جملہ ہے، ہر کلمہ خدائی کلمہ ہے، ہر لفظ خدائی لفظ ہے، ہر حرف خدائی حرف ہے، یہ جو بولتے ہیں وہ وحی الہی ہوتا ہے۔ اسی لیے رب نے کہا کہ میں بولنے سے پاک ہوں، اگر میرا کلام سننا چاہتے ہو آ جاؤ مدینہ پاک میں، در مصطفیٰ پہ آ جاؤ، محمد عربی کا بولنا ہی مجھ رب جلی کا بولنا۔ اسی لیے آپ جو کلمات زبان سے ارشاد فرماتے ہیں پورے ہوتے ہیں۔ آئینہ ابو بکر، ابو بکر کہاں ہیں؟ اب محفل میں موجود نہیں تھے، جب آواز گئی تو فوراً حاضر ہو گئے۔ اچھا یہ بات میں آپ کو بتاتا چلوں، جنگ خیبر کی آپ میں سے ماشاءاللہ حاجی رفیع صاحب بیٹھے ہیں، بزرگ ان کی عمر کے، یہ سارے جانتے ہیں اس واقعے کو کہ قلعہ جو ہے وہ فتح نہیں ہو رہا تھا اور حضور نے اعلان کیا کل میں اسے جھنڈا دوں گا جو اس قلعے کو فتح کرے گا۔ لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا یفتح اللہ علیہ، کہ اللہ نے جسے فاتح بنایا ہے۔ اب مولا علی مقام خیبر میں تھے ہی نہیں، یہ روایات میں دیکھیں، جنگ خیبر میں حضور ان کو مدینہ پاک میں چھوڑ کے گئے تھے، اور مدینہ سے خیبر کا پتہ ہے کتنا فاصلہ ہے؟ مدینہ سے خیبر کا 6 گھنٹوں کی مسافت ہے، مدینہ سے خیبر کی۔ آج کل کے دور کے مطابق اس وقت جب اونٹ چلتے تھے، گھوڑے چلتے تھے، سواریاں اتنی فعال نہیں ہوتی تھی، تیز نہیں ہوتی تھی، مولا علی پیچھے مدینہ میں ہیں، خیبر کی جنگ میں آئے ہی نہیں، لیکن حضور نے فرمایا کل جھنڈا اسے دوں گا جو فاتح خیبر ہوگا۔ اب ہر صحابی ساری رات یہ دعائیں کرتا رہا، مولا فاتح خیبر مجھے بنا دے، حضور کا جھنڈا مجھے عطا فرما دے تاکہ میں فاتح خیبر بن جاؤں۔ جب صبح ہوئی مولا کائنات کو حضور نے ندا دی، این علی ابن ابی طالب، علی کہاں ہیں؟ اچھا ان کی آنکھوں میں درد تھا، آنکھوں کی بیماری کی وجہ سے انہیں پیچھے چھوڑ کے آئے تھے، مدینہ پاک میں پیچھے چھوڑ کے آئے تھے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں میں مدینہ میں بیٹھا ہوں، میرے کانوں میں آواز آئی ہے کہ مجھے مصطفیٰ بلا رہے ہیں، حضور بلا رہے ہیں۔ این علی ابن ابی طالب، علی کہاں ہیں؟ کہتے میں نے اللہ سے دعا کی مولا میرے آقا جس مقام پہ بیٹھے ہیں بس مجھے اس مقام پہ پہنچا دے، میری معراج یہی ہے، میرا مطلوب میرا مقصود یہی ہے کہ مجھے حضور نے آواز دی ہے تو میں وہیں پہنچ جاؤں۔ مولا علی کہتے ہیں خدا نے مدینہ اور خیبر کے درمیان جتنے بھی حجابات تھے، جتنا راستہ تھا، مدینہ کو اٹھا کر خیبر کے قریب کر دیا۔ حضور کی ندا ختم نہیں ہوئی، میں نے عرض کی یا رسول اللہ غلام حاضر ہے، غلام حاضر ہے۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کا کلام ہے، زبان سے نکل جائے قبول ہو جاتا ہے، زبان سے نکل جائے پورا ہو جاتا ہے۔ یار آقا کی تو بڑی شان ہے، میرے آقا کی تو بڑی شان ہے، بڑی عظمتیں ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ رب العزت خود فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہا کہ میرا کوئی محبوب بندہ ولی کوئی قسم اٹھا لے نا میرے اوپر
یا اللہ یہ پہاڑ کا ادھر نہیں ادھر ہونا چاہیے. جب وہ قسم اٹھا دے میں اس کی قسم کو پورا کرتا ہوں, پہاڑ کو اٹھا کر دوسری جگہ منتقل کر. یہ ولی کی شان ہے. اور ولی کیسے بنتا ہے؟ محبت رسول میں بنتا ہے, عشق مصطفیٰ میں بنتا ہے. یاد دیکھنا یہ ولی کی شان ہے. ولی اگر قسم ڈال دے پہاڑ دوسری جگہ منتقل ہو جاتا ہے. ولی کی ولایت کو سلام ہے, کرامت کو سلام ہے, شان کو سلام ہے, عظمتوں کو سلام ہے. مگر یاد رکھنا یہ اتنی عظمتوں والا ہو کے, اتنی شان والا ہو کے یہ غلام ہے مدینے والا, اس کا بھی امام ہے. یہ دینے والا ہے مدینے والا, اس کا بھی دینے والا ہے. یہ امتی ہے مدینے والا, اس کا بھی نبی ہے. جس کا امتی اتنی شان والا ہے وہ محمد عربی کی اتنی شان والا ہے. اسی لیے جناب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اطہر و اقدس سے جو کلمات نکلتے ہیں رب انہیں پورا کر دیتا ہے. پوچھا آئینہ ابو بکر, ابو بکر کہاں ہے؟ فوراً حاضر ہوئے, حضور غلام حاضر ہے. اور غلام کے لیے تو یہی کافی ہوتا ہے کہ اسے اپنا آقا بلا لے, مولا بلا لے. اس کے لیے تو یہی معراج ہے کہ میرا آقا مجھے بلا لے, میں اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں. اور یہ بھی نصیبوں کی بات ہوتی ہے کہ غلاموں کو آقا بلاتے ہیں. یہ دیکھیں نا محفلیں جس کی ہوتی ہیں یہ آقا کی محفلیں ہیں, وہی آتے ہیں جنہیں آقا بلاتے ہیں, اور وہ خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں بلاتے ہیں. آپ دیکھنا حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں اور حضور کی خدمت کرتے ہیں. خدمت کیا کرتے ہیں؟ کہ وضو کراتے ہیں, حضور کو وضو کرواتے ہیں, وضو کا پانی پیش کرتے ہیں, وضو کرواتے ہیں. یہ کوئی کم خدمت ہے؟ آج ہمیں استاد کی خدمت کا موقع مل جائے, پیر کی خدمت کا موقع مل جائے, ماں باپ کی خدمت کا موقع مل جائے, دل کو سکون ملتا ہے کہ نہیں؟ کیوں جی, دل کو سکون ملتا ہے نا. اور بتائیں جسے نبی کی خدمت کا موقع ملے اور نبی بھی نبیوں کا امام ہو اور رسولوں کا امام ہو, خدمت کا موقع ملے, کہتے میں وضو کروا رہا ہوں, دریائے رحمت جوش میں آیا, فرمایا سب ربیعہ, اے ربیعہ آج مانگ لے, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اگر حضور کو ماننا ہے تو آج مانو, حضور کو ماننا ہے تو آج مانو. شفیع و حاکم و مختار مان ان کو دنیا میں, یہ سب کچھ دیکھ کر حشر میں مانا تو کیا مانا. اگر ماننا ہے ان کی عظمتیں تو آج مانو. یہ دنیا عمل گاہ ہے, یہ دنیا امتحان گاہ ہے, اس میں جو کچھ مان لو گے حشر میں صلہ ملے گا. تو خیر بہرحال جناب میں عرض یہ کر رہا ہوں, اب پوچھا جا رہا ہے اینا ابو بکر, ابو بکر کہاں ہیں؟ حاضر ہوئے, یا رسول اللہ غلام حاضر ہوں, غلام حاضر ہے. آپ نے فرمایا اے ابو بکر میرے قریب آ جاؤ. اب ذرا اس صورتحال کو دیکھنا, بعض تقریریں سنی جاتی ہیں اور بعض تقریروں کا مزہ لیا جاتا ہے. آپ نے مزہ لینا ہے اس تقریر کا. حضور منبر پر جلوہ افروز ہیں, حضرت ابو بکر قریب آئے, قبلہ بینا کتفے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام قبلہ بینا عینے, حضرت ابو بکر قریب آئے, حضور نے آپ کی پیشانی مبارک پر بوسہ دیا. حضرت ابو بکر کی پیشانی پر بوسہ دیا اور پھر فضمہ الی صدرہ, پھر آپ نے سینے سے لگایا. یہ جملہ سبحان اللہ کہنے والا تھا جن کو حضور نے سینے سے لگایا. اچھا میں پنجابی میں بتا دوں اس کا ترجمہ کیا ہے. حضور نے حضرت ابو بکر کو جب بھی پایا آپ نے سینے سے لگایا. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں, سینے سے لگا کے یہ بتا دیا لوگوں جس کو میرا حیا ہوگا وہ ابو بکر سے ضرور پیار کرے گا, اس کے خلاف کبھی نہ ہونا. یہ وہ عالی شان صحابی ہے جس کو محمد سینے سے لگا رہے ہیں. آپ دیکھیں قرآن سچی کتاب ہے یا نہیں, کیونکہ سارے مانتے ہیں یا نہیں. یا نعت خانوں کے لیے بڑے آپ ہاتھ اٹھاتے ہو,
मौलवियों की बारी, सबको नींद आ जाती है, सर्दी लग जाती है। कुरान सच्ची किताब है या नहीं? जो मानता है हाथ उठा के गवाही दे, कुरान सच्ची किताब है ना? कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, का ए हबीब तू इस शहर मक्का में आया है, मुझे इस शहर की कसम है। अच्छा, शहर की कसम। फिर लोगों ने अपनी अपनी आरा दी, राय दी। किसी ने कहा जी इसमें काबा है, इस वजह से कसम उठाई गई है। किसी ने कहा जी हतीम है, मकाम इब्राहिम है, हजर अस्वद है, मीना है, मुज़दलिफा है, अरफात है, ये मुतबर्रक मकामात हैं, सफा है, मरवा है, इस वजह से कसम उठाई गई। खुदा की कसम ये सारे मुकामात हुजूर की आमद से पहले भी थे, मक्का तशरीफ लाने से, पैदा होने से पहले भी काबा भी था, हतीम भी था, मकाम इब्राहिम भी था, सफा, मरवा, मुज़दलिफा, मीना, अरफात, ये सारे मुकामात थे, मगर कसम नहीं थी। ना तौरात में कसम, ना इंजील में कसम, ना ज़बूर में कसम। अब कुरान में कसम है। या अल्लाह क्या काबा की वजह से कसम है, इन मुकामात की वजह से कसम है? फरमाया नहीं नहीं, कसम इन मुकामात की वजह से नहीं है। अगर मैंने कसम का जिक्र किया है तो मोहम्मद अरबी के आने की वजह से किया। अच्छा, क्यों? हुजूर तशरीफ लाए, पैदा हुए मक्का में, आपके कदमों के नीचे जो मट्टी आई ना, आपने उसकी कसमें उठाई। कदमों के नीचे आने वाली मट्टी की कसमें। यार, जो हुजूर के कदमों के नीचे आने वाली मट्टी से